اللہ رب العزت اپنے کام کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں، اللہ اپنے کام کے لیے ان کو منتخب کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، صفت تواضع، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں اپنے کام کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں وسعت ہو امت کے لیے تو اللہ ان سے دعوت کا کام لیں گے، ان کے دل میں فکر ہو امانت کی ادائیگی کا تو اللہ ان سے کام لیں گے، ان کے دل میں تواضع ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے، کیونکہ بڑا کام ہے، بڑے کام تواضع والے سے لیے جاتے ہیں، اور گھٹیا کام تکبر والے کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھو حکومت کے کام تکبر والے، اور دین کا اور دعوت کا اور علم کا اور علم کی خدمت تواضع والے، یہ تقسیم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہ چھوٹے کام بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے کام چھوٹے لوگ کرتے ہیں، یہ تقسیم ہے۔ دنیا کے کام چھوٹے ہیں، یہ لوگ بڑے بن کر کرتے ہیں، اور دین کا کام بہت بڑا ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تواضع کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو امتحان سے گزارتے ہیں، جو طریقہ دنیا والوں کا ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اس کام سے صرف نسبت کا حاصل ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے مریں۔ حضرت سے پوچھا گیا امام صاحب علیہ سے کہ حضرت استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والا کام کرتے کرتے مرے، یہ استقامت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں جو موت آئے وہ اطاعت کی حالت میں آوے۔ اطاعت کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ اطاعت کا اصل مطلب یہ بھی تھا کہ تم موت تک اجتماعیت کو چھوڑنا مت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر بیعت لی ہے، اسلام کی بیعت میں۔ اسلام کی بیعت میں یہ بھی داخل تھا، اسلام کی بیعت میں یہ بھی داخل ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سنت بیعت جو ہے اصل کہ اسلام کی بیعت میں یہ بھی داخل تھا کہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، یہ ہے اصل بات۔ وَعَلَىٰ أَسْرَةٍ عَلَيْنَا کا جو جملہ ہے واسع بن اسقاء کو بیعت کرتے ہوئے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ آپ کے بعد دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت امتحان سے گزاریں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی، انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، انہیں سب کو اطاعت کے امتحان سے گزارا ہے، ان پر ان کی طبیعت کے خلاف احکام لا کر، ان پر احکام لائے طبیعت کے خلاف، انہیں آزمایا کہ آیا یہ اپنے جذبے کے خلاف، یہ اپنی طبیعت کے خلاف، یہ اپنی چاہت کے خلاف، یہ اپنی حیثیت کے خلاف اگر ان کو حکم دیا جائے تو پورا کرتے یا نہیں کرتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم السلام کو آزمایا ہے مختلف امتحانات میں، انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا کہ جو حکم ہے پورا کریں گے۔ فَأَتَمَّهُنَّ کہ انہوں نے احکام پورے کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امامت صرف 4 رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے، امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی سے امت کو عملی اسلام، عملی دین نظر آئے وہ امام ہے، جس امام کی نماز سے مقتدی کی نماز درست ہو وہ امامت ہے۔ تو امامت تو ایک فریضہ ہے، امامت تو ایک فریضہ ہے۔ اصل امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا عمل امت کے لیے نمونہ بنے، اس کو امامت کہتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اصل امتحان ہے
اصل امتحان ہے اطاعت کا، اصل امتحان ہے اطاعت کا، کہ اللہ رب العزت سخت امتحان سے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کسی حکم کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے امتحان لیا ہے فرشتوں کا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے اور اس کی ہر طرح اس کا حکم پورا کرنے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان بھی یہ لیا کہ ان سے ادنا کو سجدہ کرانے کا حکم دیا۔ یہ ہے اصل بنیادی بات ہے کہ ملائکہ کی حیثیت، ملائکہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ہمارا حکم ہے۔ سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، سوائے ابلیس کے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ حکم میری حیثیت کے اعتبار سے یہ حکم چھوٹا ہے، میری حیثیت بڑی ہے۔ آدم ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ہے۔ تو یہ یہاں سے محروم ہو گیا، نکال دیا گیا، یہ نکال دیا گیا، اس لیے کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا واستکبرا، کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اطاعت تواضع سے ہوتی ہے اور انکار کبر سے ہوتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں اس میں سجدہ نہیں کروں گا، وہاں سے نکال دیا گیا، یہ امتحان تھا۔ اور فرشتوں نے حکم پورا کیا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، حکم ہے کہ ان کو سجدہ کرو، ہم حکم کے پابند ہیں۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، یہ حکم حیثیت کے خلاف ہے۔ پھر حکم لائے اپنے جذبات کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، یہ امتحان ہے۔ ان ھذا لہو البلاء العظیم، اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑا امتحان کہتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، یہ ہمارا حکم ہے، کریں گے، حکم ہے، کریں گے کہ حکم ہے۔ پھر حکم آیا معمول کے خلاف کہ بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ رخ ادھر پھیر لیجئے، یہ حکم ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون اتباع نہیں کرتا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، یہاں حکم معمول کے خلاف ہے، معمول ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، حکم آیا بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا، تو ہم دیکھیں کون پھرتا ہے کون نہیں پھرتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیوں رخ پھیر دیا گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، کیا وجہ ہوئی؟ یہ حکم کی وجہ معلوم کرنے والوں کو قرآن نے احمق کہا ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم،